صوفیاء کے جو شطحیات ہیں جو بظاہر خلاف شرع نظر آتے ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں، اول تو آپ دیکھو گے کہ ایسے شطحیات ان صوفیوں نے خود نہیں لکھے، وہ ملفوظات لکھنے والوں نے، بعد والوں نے، کسی نے جڑ دیا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، بالکل شروع میں صفحہ نمبر 50 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، ادھر لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا اس قسم کی باتیں کرنے والے، ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو حضرت باز بستامی کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پاک ہوں، میری کیا شان ہے، امام غزالی لکھتے ہیں باز بستامی کی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ کسی اور نے جھوٹ گھڑ کے ان کے متھے لگا۔ تو اس قسم کی باتیں اگر کوئی ابو بکر شبلی کی طرف منسوب ہے، خواجہ اجمیری کی طرف منسوب ہے، تو اللہ کے ان پیاروں نے ایسے کوئی ان کی اپنی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات سن لو بھائی، لوگوں نے تو حدیثیں گھڑ کے حضور کی طرف بھی منسوب کہی کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹے لوگوں نے خود حدیثیں گھڑ کے منسوب کر دیں، تو یہ تو صوفی ہے، یہ تو ولی ہے، اس کی طرف بھی کوئی منسوب کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس کتاب کو پھر پھینک دو۔ نہیں، کیا ہم نے حدیث کی کتاب کو پھینکا ہے؟ خدا نخواستہ نہیں نہ پھینکا، بلکہ صحیح اور سقیم میں، غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے، کتاب کو نہیں پھینکا۔ جہاں تک کسی کے اعتراض کا تعلق ہے، جی اس پر اعتراض ہو گیا اس کو چھوڑ دو، اعتراض کرنے والوں نے قرآن پر کیا ہے کہ نہیں اعتراض؟ یہ جتنے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، وہ انڈیا میں کبھی ماضی قریب کی بات ہے، کسی بندے نے قرآن پر مقدمہ کر دیا، قرآن کے خلاف مقدمہ۔ اسی طرح ابھی یہ کون سا ملک تھا، سویڈن، وہاں پر بھی کسی نے قرآن کو جلایا، 8 9 10 سال پہلے بھی کوئی کرسچن تھا، اس نے قرآن کو ٹرائل کیا اور قرآن کو اس نے جلا دیا۔ ٹرائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک معاذ اللہ ملزم کی طرح اس کے اوپر اس نے، اس ظالم نے وہ مقدمہ بنا کے، تو جسٹس کے اس میں چیئر پہ بیٹھ کر تو اس نے قرآن کو جلا دیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کو ماننے والے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی طرح کے سوال، اسی طرح کے اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے خاکے بنائے۔ جتنا وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، تم اپنے محبوب نبی کے ساتھ اتنا ہی اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن پر اعتراض ہو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ نبی پاک پر اعتراض ہو، نبی پاک سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صحابہ پر اعتراض ہو، صحابہ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اہل بیت پر اعتراض ہو، اہل بیت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جڑ جاؤ۔ اللہ کے ولیوں پر اعتراض ہو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جڑ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے گمراہ بدترین لوگ ہیں، یہ سیاہ لوگ ہیں، سیاہ کارناموں والے، سیاہ قلب والے لوگ ہیں۔ یہ خدا کی عظمت کی قسم جو میں نے ترتیب بتائی ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھو گے، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں، اسلام دوسرے پیج پر ہے۔ یہ دشمن مصطفیٰ ایک پیج پر ہیں، غلامان مصطفیٰ دوسرے پیج پر ہیں۔ جاؤ، تم میں اگر لیاقت ہے، تم میں انصاف ہے، معمولی سے بھی خوف خدا ہے، تو فقیر کی بات پہ غور کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھوم جاؤ گے، اندر سے لانتیں اٹھیں گی، لیکن ان کے سامنے جھک جانے میں تیری خیریت ہے، اکڑ نہ جانا۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے تحقیقی طور پر نہیں سمجھایا تھا۔ فقیر نے کئی سال ہو چکے ہیں، ایک مضمون لکھا تھا، قدیم عبارات پر جدید گرفت کا فتنہ۔ قدیم عبارات پر جدید گرفت کا فتنہ۔ اب آپ پہنچ جائیں، یہ لوگ جو فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں فتنے برپا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کس کو چھوڑا ہے، لیکن جواب دینے والوں نے علمی جواب دیا۔ اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھ، لمبی زبان ہو نا تو اسے چلا لینا آسان ہے، لیکن انصاف اور تحقیق کے تقاضے پورے کرنا ذرا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جو محسوس کر رہا ہوں وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اندر کے منافق ہوں گے، زبان چلانے کے ماہر ہوں۔
اس قسم کے لوگوں کو جب آپ نیٹ پہ دیکھیں، اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہوا دیکھیں اور مختلف بہانے بنا کر توہین کرتا ہوا دیکھیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے پاس اولیاء کے خلاف بہانہ ہے۔ اسی قسم کے بہانے صحابہ کے خلاف بھی ہیں، اسی قسم کے بہانے ان لوگوں کے پاس حضور علیہ السلام اور انبیاء کے خلاف بھی ہیں، اسی قسم کے بہانے ان لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف بھی ہیں، اسی قسم کے بہانے ان لوگوں کے پاس قرآن کے خلاف بھی۔ اور وہ اسی قسم کے ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بالکل ایک پیج کے لوگ، یہ ملحدین کی مختلف شاخیں ہیں۔